سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ سفر نامہ اور آپ بیتی جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فضل داد نے اس عامل کا گھر دیکھ لیا۔ کچا مکان تھا جس کی صحن کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ یہ سارے قوائف معلوم کر کے فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی واپس آ گئے۔ اسی رات آدھی رات سے کچھ پہلے فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی پھر اس گاؤں میں جا پہنچے۔ وہاں کوئی چوکی دار نہیں تھا، نہ کوئی کتا تھا جو انہیں دیکھ کر بھونکتا۔ فضل داد دیوار کے قریب کھڑا ہو کر اچھلا تو اس کا ہاتھ دیوار کے اوپر چلا گیا۔ وہ فوجی تھا، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ دیوار پر پاؤں جما کر وہ اوپر گیا اور پیٹ کے بل دیوار پر لیٹ گیا۔ اس نے دایاں ہاتھ نیچے لٹکایا تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فضل داد نے اسے اوپر کھینچ لیا اور اس طرح وہ بھی دیوار پر چلا گیا۔ ان راتوں کو چاند ذرا دیر سے نکلا کرتا تھا۔ اس وقت چاند کچھ اوپر آ گیا تھا۔ گھر والے صحن میں چار پائیاں ڈالے سو رہے تھے اور انہوں نے اوپر کمبل اور کھیس لیے ہوئے تھے۔ فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی دیوار سے اترے۔ دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے چاندنی میں سوئے ہوئے گھر والوں کو دیکھا۔ گھر والوں کو ذرا سی بھی ہوش نہیں تھی۔ فضل داد نے اس شخص کی جوان بیٹی کو جگایا۔ جوں ہی لڑکی کی آنکھ کھلی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فضل داد نے کلہاڑی اس کے آگے کر کے کہا، اونچا سانس بھی لیا تو سر کھول دوں گا۔ اسے چارپائی سے اٹھا کر اپنے پاس کھڑا کر لیا، پھر کالے عامل اور اس کی بیوی کو اٹھایا۔ انہیں بھی یہی دھمکی دی گئی کہ وہ اونچی آواز نہ نکالیں ورنہ مارے جائیں گے۔ فضل داد اور اس کے چچا زاد بھائی نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے نہیں تھے۔ چھوٹے بہن بھائی سوئے رہے۔ اندر چل کر دیا جلاؤ، فضل داد نے عامل سے کہا۔ عامل دوڑتا اندر گیا اور دیا جلایا۔ فضل داد اس کی بیٹی کو بازو سے پکڑے ہوئے اندر لے گیا۔ لڑکی کی ماں بھی ساتھ تھی۔ عامل نے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ شاید انہیں ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے پاس کیا ہے؟ عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کسی بڑے گھر میں جانا تھا۔ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے، فضل داد نے کہا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے دونوں بچوں کو قتل کر کے اس لڑکی کو زندہ ساتھ لے جائیں گے۔ تم اپنا جادو چلا کر دیکھ لینا۔ اللہ تم دونوں کو لمبی عمر دے، عامل کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ آئے کیوں ہو اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو کام کہو گے کریں گے۔ فضل داد نے اپنی خالہ کا نام لیا اور اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ پھر کہا کہ اس عورت نے تم سے ایک خاوند اور اس کی بیوی پر بندش لگوا رکھی ہے کہ ان کے اولاد نہ ہو۔ فوراً بولو۔ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے کہا، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جھوٹ بولو اور اس کا نتیجہ ابھی دیکھ لینا۔ تمہاری عرضی یا رپورٹ تھانے میں بھی کوئی نہیں سنے گا۔ عامل نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، میں تمہیں بتاتی ہوں، عامل کی بیوی نے کہا۔ وہ عورت یہاں آتی رہتی ہے اور اس نے یہ کام کروایا ہے۔ اوئے، تم کیوں نہیں بولتے؟ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے عامل کے پہلو میں کلہاڑی کے الٹے دستے کی ٹھوکر مار کر کہا، تم اپنی زبان سے بتاؤ اور فوراً بولو۔ ہاں بادشاہو، عامل نے کہا، میری بیوی نے سچی بات بتا دی ہے۔ آپ حکم دیں، میں پورا کر دوں گا۔ اپنے شیطانی عمل کا ابھی توڑ کرو، فضل داد نے کہا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا اور 2-3 دنوں کے بعد ہوگا تو میں تمہاری اس بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ہو جائے گا حضور، عامل نے کہا، ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ میں نے ہی بندش لگائی تھی، اس لیے اسے توڑنا میرے لیے مشکل نہیں۔ پھر جلدی کرو، عامل کی بیوی نے اسے کہا۔ اپنی جان اور اپنی عزت بچاؤ۔ آپ دونوں میں اس بیوی کا خاوند کون ہے؟ عامل نے پوچھا۔ فضل داد نے بتایا کہ میں اس کا خاوند ہوں۔ عامل نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پہلے تو عامل اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے ہاتھوں سے اور پھر سر سے اوٹ پٹانگ سے اشارے کیے اور پھر فضل داد کی دونوں آنکھوں میں اپنی انگلیوں سے پوری طرح کھول کر ان میں پھونکے ماری۔ اس کے بعد اس نے میلا سا ایک کاغذ لیا اور پینسل سے اس پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈالیں اور ان کے اوپر ہندی کے کچھ الفاظ لکھے۔ اس کاغذ کو طے کر کے فضل داد کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ اسی طرح بیوی کے سر کے بالوں کے نیچے رکھ دینا، گرے نہیں، اور یہ کاغذ 3 دن اس کے بالوں کے اندر پڑا رہے۔ باقی عمل جو کرنے والا ہے وہ میں رات کے کر کے سوؤں گا۔ عامل نے کہا، صبح تک بندش ٹوٹی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد آپ کی بیوی کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اور اب میری بات سن لو، فضل داد نے کہا۔
اگر وہ عورت پھر تمہارے پاس آئی اور تم نے اس کا کام کیا تو پھر اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ تمہاری ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹ دوں گا اور ساری عمر اپاہج بنے رہو گے۔ کیا آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ عامل نے پوچھا۔ اور کیا یہ عورت آپ کی رشتہ دار ہے؟ فضل داد نے اسے بتایا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر بتایا کہ وہ فوج میں حوالدار ہے اور اسے گرفتار کروا کے 10 سال قید کی سزا دلا سکتا ہے۔ یہ کر کے فضل داد نے اسے کہا کہ وہ کچھ پیسے لینا چاہتا ہے تو بتائے، اور یہ پیسے اسے خوشی سے دیے جائیں گے۔ عامل اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جا کاکی، فضلدار نے عامل کی بیٹی سے کہا، ڈر مت اور جا کے سو جا۔ میرے بابا کو تو کچھ نہیں کہو گے نا؟ لڑکی نے ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں کاکی، فضلدار نے کہا، لیکن اپنے بابا کو کہہ دو کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو پھر نتیجہ بہت برا ہوگا۔ نہیں حوالدار جی، عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں نے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ کیا تم آنے والے وقت کا حال احوال بتا سکتے ہو؟ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے پوچھا۔ نہیں راجا جی، عامل نے جواب دیا، یہ سفلی عمل ہے، اس کا کوئی عامل نہ ہاتھ دیکھ سکتا ہے، نہ آنے والے وقت کی کوئی خبر بتا سکتا ہے۔ میرے جیسا کوئی بھی عامل آپ کو آئندہ کی خبر دے یا آپ کو قسمت کا حال بتائے تو کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس عمل کے عامل صرف یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی وہاں سے واپس آنے کے لیے اٹھے۔ فضل داد نے عامل کو 5 روپے دیے جو وہ نہیں لے رہا تھا۔ فضل داد نے اسے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے یہ پیسے دے رہا ہے۔ پھر عامل نے 5 روپے رکھ لیے۔ اس زمانے میں 5 روپے آج کے کئی ہزاروں روپیوں کے برابر تھے۔ اپنے گاؤں میں آ کر فضل داد اپنے گھر اور چچا زاد بھائی اپنے گھر چلا گیا۔ فضل داد کی بیوی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند اپنی چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر کہاں گیا ہے۔ اس پریشانی اور انتظار میں اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ فضل داد نے اسے بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے، پھر طے کیا ہوا کاغذ بیوی کے سر میں بالوں کے نیچے چھپا دیا اور اسے کہا کہ 3 دن وہ سر پانی میں نہ ڈالے، نہ کنگھی کرے، تاکہ کاغذ 3 دن اور 3 راتیں بالوں ہی میں پڑا رہے۔ چوتھے روز یہ کاغذ بالوں میں سے نکالنا تھا اور اسے جلا کر اس کی راکھ کوڑے یا کرکٹ میں یا غلازت میں پھینک دینی تھی۔ اگلی صبح فضل داد نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو الگ بٹھا کر بتایا کہ اسے کس طرح اور کس سے پتا چلا تھا کہ خالہ نے اس پر اور اس کی بیوی پر کالے جادو کی بندش لگوا دی تھی۔ پھر اس نے انہیں بتایا کہ گزشتہ رات اس نے کس طرح بندش کھلوائی ہے۔ ماں اور باپ نے یہ سنا تو حیرت سے ان کے منہ کھل گئے۔ ماں یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن فضل داد نے اسے منوا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ خالہ کو بلا لائے، ایک ضروری کام ہے۔ خالہ اسی گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا گھر تھوڑی ہی دور تھا۔ کچھ دیر کے بعد خالہ آ گئی۔ فضل داد نے اسے اپنے ماں باپ کے پاس بٹھا لیا۔ فضل داد کی ماں بڑے غصے سے اپنی بہن کے ساتھ بولی، لیکن فضل داد نے ماں کو چپ کروا دیا۔ دیکھو خالہ، فضل داد نے کہا، تم نے جو کیا تھا بہت برا کیا تھا۔ میں نے تمہارا کیا ہوا کام ختم کروا دیا ہے۔ کون سا کام بیٹا؟ خالہ نے حیران سی ہو کر پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انجان نہ بنو خالہ، فضل داد نے کہا، تم نے جو کرتوت مجھ پر اور میری بیوی پر کی تھی اس پر تو مردوں کے سر کھل جاتے ہیں۔ مجھ سے سچی بات سننا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ پر اور میری بیوی پر کالا جادو کروایا تھا۔ اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو یہی عمل الٹا کروا کر تمہارا بیڑا غرق کروا سکتا تھا۔ عامل نے مجھے کہا بھی تھا، لیکن خالہ تم میری ماں کی بہن ہو، میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اب اتنی سی بات کہتا ہوں کہ اس شیطان کے پاس پھر نہ جانا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ خالہ بڑی چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تو فضل داد نے کہا کہ وہ نہیں مانتی تو وہ اس عامل کو یہاں بلا لے گا۔ میں تمہاری کارستانی پر پردہ ڈال رہا ہوں، فضل داد نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں ابھی تک میل ہے تو میں ساری برادری میں تمہاری عزت سے پردہ اٹھا دوں گا اور سارے گاؤں میں تمہاری بدنامی بھی ہوگی۔ فضل داد کی ماں نے اپنی بہن کو کچھ سخت الفاظ کہنے شروع کر دیے، لیکن فضل داد نے اسے چپ کروا دیا اور خالہ سے کہا کہ وہ چلی جائے اور بے فکر رہے، یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ خالہ سر جھکائے ہوئے چلی گئی۔ فضل داد نے مجھے سنایا کہ چوتھی صبح اس نے اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کے بالوں میں سے وہ کاغذ نکالا اور اس کی تہیں کھول کر ماچس جلائی اور کاغذ جلا دیا۔ اس کی راکھ مویشیوں کے گوبر کے ڈھیر پر پھینک دی۔ فضل داد کی چھٹی چند دن ہی رہ گئی تھی۔ وہ یہ دن گزار کر واپس اپنی یونٹ میں چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد اسے اپنے باپ کا خط ملا۔
جس میں باپ نے اسے اطلاع دی تھی کہ اس کی بیوی میں ماں بننے کے آثار صاف طور پر پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کے دل سے اپنے پیر کی مریدی ختم ہو گئی۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہے کہ وہ اس پیر کی مریدی کے جال سے نکل آئیں، لیکن اس نے ایسی جرت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ پیر کے خلاف بولا تو اس پر فتویٰ لگ جائے گا، اور جو کوئی بھی سنے گا وہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر لے گا۔ پھر اللہ نے فضل داد کو یہ وقت بھی دکھایا کہ اسے تار ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسے صرف 4 دنوں کی چھٹی ملی اور وہ گھر گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے کس طرح خوشیاں منائیں۔ اب اس کا باپ اس سے پیر کے پاس لے گیا، بتاشوں کی پوری چنگیر ساتھ لے گئے تھے، اور فضل داد کو نقد نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا جو اس نے بادل نخواستہ پیش کیا۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ فضل داد کی یونٹ کو ایک اور چھاؤنی میں بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی یونٹ ایک اور چھاؤنی میں چلی گئی۔ چونکہ فضل داد جسمانی اور دماغی لحاظ سے خصوصی طور پر پھرتیلا تھا، اس لیے اسے کمانڈو اور گوریلا ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ آخر اسے اس کمانڈو فورس میں شامل کر لیا گیا جنہیں گلائیڈروں کے ذریعے برما میں جاپانیوں کے عقب میں اتارنا تھا۔ اسے کچھ عرصے کلکتہ میں ٹریننگ دی گئی اور ایک رات اسی فورس کو گلائیڈروں میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ میں سنا چکا ہوں کہ فضل داد کے ساتھ گلائیڈر نے اور پھر جاپانیوں نے اور پھر نانگوں نے کیا سلوک کیا اور پھر مجھ تک کس طرح پہنچا۔ اگلے روز اس کے زخموں سے پتوں والی پٹی کھولی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زخموں کی حالت خاصی بہتر تھی۔ میں اسے دوسرے پتوں کا پانی پلا رہا تھا۔ شاید اسی کا اثر تھا کہ فضل داد کو بخار نہ ہوا۔ اگر اس کا ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہوا بھی تھا تو وہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ اس کی جسمانی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا پیر اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے قائل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ سنو فضل داد بھائی، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ تم نے پیر کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اگر تمہیں سزا ہی مل رہی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سزا کس گناہ کی مل رہی ہے۔ تم نے مجھے سنایا ہے کہ جب تمہیں پیر کا مرید بنانے کے لیے اس کے پاس لے گئے تھے تو تمہارے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ شریف لکھا ہوا تھا۔ میں اس رسم کو جانتا ہوں۔ تم نے یہ جھنڈا پیر کے باپ کے مزار پر چڑھانا تھا، لیکن تم نے یہ جھنڈا پیر کے قدموں میں رکھ دیا۔ ذرا سوچو فضل داد، سوچو، کلمہ شریف کتنی مقدس چیز ہے، مگر تم نے یہ مقدس کلام ایک گناہ گار کے قدموں میں رکھ دیا۔ توبہ کرو، اور جو ہی تم جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جاؤ نماز پڑھنی شروع کر دو۔ یہ بھی سوچو کہ ایک پیر نے تمہیں دھوکے میں رکھا، اور اس پیر کے پاس اتنی بھی روحانی طاقت نہیں تھی کہ وہ معلوم کر لیتا کہ تمہاری بیوی پر کالا عمل کیا ہوا ہے۔ یہ بات تمہیں ایک پنڈت نے بتائی اور اس سے تمہاری مراد پوری ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس پیر سے وہ ہندو پنڈت بہتر تھا۔ اگر میں یہ سنانا شروع کر دوں کہ میں نے فضل داد سے کیا باتیں کی اور کیا کیا دلیلیں اور حوالے دیے تو میری اس کہانی کا یہ حصہ واز بن جائے گا۔ 2-3 دنوں بعد اس کے زخم اور زیادہ ٹھیک ہو گئے، اور سب سے بڑا خطرہ جو ٹل گیا وہ پس کا تھا۔ پس ختم ہو چکی اور زخموں کے ارد گرد جو سرخی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن فضل داد اپنے ہی خیالات میں گمسم رہنے لگا۔ بوڑھا برمی جس کا نام عثمان تھا باقاعدگی سے اس کے زخموں پر پتے رکھ کر پٹیاں کر رہا تھا۔ ایک روز میں نے بوڑھے عثمان کو بتایا کہ فضل داد کے ذہن میں کیا وہم بیٹھ گیا ہے۔ عثمان پہلے تو سمجھا ہی نہیں کہ پیر کیا ہوتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا۔ اس نے بتایا کہ برما کے مسلمانوں میں پیر کا کوئی تصور ہی نہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ عثمان نے جب میرے ساتھ اس موضوع پر بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص کچھ علم بھی رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فضل داد کے ذہن سے پیر کو کس طرح نکالا جائے۔ ایک روز عثمان اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اللہ کے کرشمے سنانے لگا۔ پھر اسے کہا کہ وہ نماز اس طرح پڑھے کہ زخمی ٹانگ لمبی کر کے بیٹھے اور اشاروں میں نماز پوری کر لیا کرے۔ پھر اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرے اور بعد میں بھی چند مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بوڑھے عثمان نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اگر پوری توجہ اللہ کی ذات پر رکھ کر یہ وظیفہ کیا جائے تو ہر طرح کی بیماری سے، وہم اور برے خیالات سے نجات مل جاتی ہے۔ میں نے اسے وضو کروایا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس طرح اس نے بیٹھ کر باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں،
اور عشاء کے بعد اللہ الصمد کا ورد بھی کرنے لگا۔ 18 یا 19 دن اور گزرے تو فضل داد کے زخم تقریباً بالکل مندمل ہو گئے، اور اب وہ خود وضو کر کے باقاعدہ رکوع و سجود کرنے لگا۔ میں نے اس کا ایک اثر یہ دیکھا کہ فضل داد جسمانی طور پر بالکل نارمل ہو گیا اور اس کے ذہن سے پیر نکل گیا۔ فضل داد واپس جانا چاہتا تھا۔ اسے وانگ نے بتایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ہے، وہ اس قصبے میں پہنچ جائے اور وہاں سے اسے پیچھے بھیجنے کا سرکاری انتظام ہو جائے گا۔ ایک روز وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا کہ میں فوجی ہوں اور بھگوڑا فوجی ہوں اور واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک دو بہانے تراش کر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک روز وانگ اور ساتھی اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ شام کو یہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس قصبے میں پولیس موجود ہے اور ایک دفتر فوجیوں کا بھی ہے۔ حوالدار فضل داد فوجی دفتر میں چلا گیا۔ وہ بھگوڑا تو تھا نہیں کہ اپنے آپ سے پردہ نہ اٹھاتا، وہ تو واپس جانا چاہتا تھا۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ فوجیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اسے واپس کلکتہ بھیج دیا جائے گا۔ فضل داد چلا گیا، وہ میرا چین اور سکون بھی ساتھ ہی لے گیا، جو میں نے ان اجنبی لوگوں میں ایک دور افتادہ بستی میں رہ کر حاصل کیا تھا۔ یہ لوگ میرے کچھ بھی نہیں لگتے تھے۔ میں ان میں اجنبی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی تھا۔ میں ان کی اور وہ میری زبان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے کلچر بھی جدا تھے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو گیا تھا جیسے یہ سب میرے خون کے رشتہ دار ہوں، اور ان کے ساتھ میری روح کا رابطہ ہو۔ میں نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا اور وہ میرے آگے آنکھیں بچھاتے تھے۔ میں نے اب تک جو کہانی سنائی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح مجھ پر دل و جان سے فریفتہ تھے۔ میں مزید کوئی رائے نہیں دوں گا۔ اتنا عرصہ ان جنگلوں میں آوارہ بھٹکتے پھرتے اور پھر ان لوگوں میں رہتے رہتے مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میرے اندر ایسا کوئی تغیر آ گیا ہے، جیسے میں وہ نہیں رہا جو فوج سے بھگوڑا ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ کبھی یوں بھی لگتا تھا کہ جیسے میں انہی جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اور میں انہی لوگوں میں سے تھا اور بھٹکتے بھٹکتے اپنے لوگوں میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے شروع میں گھر یاد آتا تھا، اپنے عزیز و اقارب اور یار دوست یاد آتے تھے، لیکن میں گھر کو اور اپنوں کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس سے مجھے دلی سکون حاصل ہو رہا تھا، لیکن فضل داد مجھے ملا اور وہ میرے ساتھ رہا تو مجھے گھر بھی یاد آنے لگا اور اپنے پرائے بھی یاد آنے لگے۔ فضل داد جب اپنے علاقے کی باتیں سناتا تھا تو میں یوں محسوس کرتا تھا جیسے میں اپنے گھر یا اپنے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے اپنے علاقے کے کچھ واقعات سنائے تھے۔ وہ جب یہ واقعات سناتا تھا تو میں تصور میں اپنے علاقے کے نشیب و فراز اور پگڈنڈیوں کو دیکھنے لگتا تھا۔ فضل داد کی باتوں سے مجھے تسکین سی مل رہی تھی۔ میں نے بڑے عرصے بعد اپنے علاقے کی بات سنی اور زبان بھی بولی، ورنہ وہاں تو اپنی زبان بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ فضل داد مجھ سے جب رخصت ہونے لگا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی تھی جو میں نے دل ہی میں رہنے دی۔ بہت سوچا اور سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اپنی اصلیت فضل داد کو نہ ہی بتاؤں۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہ میرے والد صاحب کا نام ہے، اور وہ جب بھی پیچھے پہنچ جائے اور کبھی چھٹی جائے تو میرے گھر یہ اطلاع دے دے کہ میں زندہ ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ زندہ واپس آؤں گا۔ لیکن میں نے فضل داد کو اپنا اصل گاؤں نہیں بتایا تھا۔ میں نے خطرہ یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات فوج تک پہنچ جائے کہ میں بھگوڑا ہو کر فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں۔ خطرہ یہ تھا کہ اس صورت میں فوج اور پولیس نے میرے گھر والوں کو پریشان کیے رکھنا تھا۔ میں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور فضل داد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بالکل ہی اکھڑ گئی۔ میں تو انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے فوج سے بھاگا تھا، لیکن ان لوگوں میں آ کر میرا یہ ارادہ ڈاواں ڈول سا ہو گیا تھا۔ لیکن فضل داد چلا گیا تو میں اتنا بے چین ہو گیا کہ آئی این اے میں شامل ہونے کا ارادہ طوفان کی طرح میرے ذہن میں اٹھا، اور اگلے ہی روز میں نے وانگ کو بلا کر کہا کہ اب ہمارے پاس جاپانیوں کی موٹر بوٹ بھی ہے، اب دریا پار کرنا مشکل نہیں، وہ مجھے دریا پار کروا دے۔ وانگ کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا کہ جیسے اسے میری بات بہت بری لگی ہو۔ کیا سوچ رہے ہو وانگ؟ میں نے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم یہی کہو گے کہ دریا میں طغیانی ہے اور موٹر بوٹ اس طغیانی میں سے پار نہیں جا سکے گی؟ جا سکے گی صاحب، وانگ نے کہا، بڑی مضبوط کشتی ہے اور اس کا انجن زیادہ طاقت والا ہے۔
یہ سیلاب میں سے بھی گزر جائے گی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ آپ یہاں سے جائیں۔ دیکھو وانگ، میں نے کہا، میں تم لوگوں کا پیار ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور زندگی میں ہم پھر بھی ملیں گے، لیکن میں جس ارادے سے فوج سے بھاگا تھا وہ میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا ہے۔ اس وقت تک نہ جانے کتنے ہزار ہندوستانی فوجی جاپانیوں کی بنائی ہوئی آزاد ہندوستان کی فوج میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ میں نے بھی اس فوج میں جانا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا ملک برما بھی آزاد ہوگا اور ہندوستان بھی۔ وانگ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور کہیں نہ جاؤں۔ اس کے اس جذباتی انداز اور باتوں نے مجھے کچھ نہ کچھ متاثر ضرور کر لیا، اور آخر مجھے یہ کہنا پڑا کہ اچھا وانگ، میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا۔ اسی رات 5-6 آدمیوں کا وفد میرے پاس آ گیا۔ وانگ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وفد میں عثمان بھی تھا، جس نے فضل داد کے زخموں کا علاج کیا تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے بھی بزرگ تھا اور دانش مندی کے لحاظ سے بھی۔ وہ کچھ پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن اس نے دنیا اور زمانے کو پڑھا تھا، اور اس لحاظ سے وہ کتابوں میں ڈوبے ہوئے عالموں سے زیادہ دانش مند تھا۔ تم ابھی بچے ہو صاحب، عثمان نے آرام آرام سے کہا، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ انگریز بھی بادشاہ ہیں، جاپانی بھی بادشاہ ہیں۔ انہیں دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ ان کی ساری دلچسپی اور غرض دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے۔ جاپانیوں نے آج تک اپنا جتنا جانی نقصان کروایا ہے، اور جتنے ہوائی جہاز تباہ کروائے ہیں، اور جتنے سمندری جہاز انگریزوں کے ہاتھوں ڈبوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ وہ برما اور ہندوستان انگریزوں سے چھین کر اس پر اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ وہ ہندوستان کے فوجیوں کو اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اور جو باتیں جاپانیوں اور آئی این اے کے متعلق سنی تھیں، ان کے مطابق عثمان کی بات کا جواب دیا، لیکن وہ مسکرایا اور بولا کہ تم سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اس نے جب اپنی بات کو آگے بڑھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ میرے پاس صرف ارادہ تھا کہ میں آئی این اے میں شامل ہو جاؤں گا اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرواؤں گا۔ ایک بات اور سنو صاحب، عثمان نے کہا، جاپانی مسلمان نہیں، صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو اس ملک میں اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے حملہ نہیں کرتی، بلکہ یہ قوم وہاں کے لوگوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یہ بھی نہ بھولو صاحب کہ جاپانیوں کی بنائی ہوئی جس فوج میں تم جا رہے ہو اس میں ہندو زیادہ ہوں گے۔ اگر جاپانیوں نے ہندوستان سے انگریز کو نکال دیا اور جاپانیوں نے ہندوستان کو آزاد کر ہی دیا، تو تم دیکھنا کہ ہندو کہیں گے کہ اس ملک پر حکومت کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہندو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ میں بزرگ عثمان کو قائل کرنے کے قابل نہیں، بلکہ اس نے مجھے متاثر کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں فوج سے بھگوڑا ہو کر آیا ہوں، اب میں واپس جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس الزام میں میرا کورٹ مارشل ہوگا کہ میں جنگ سے ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے 10 سال سزائے قید مل جائے۔ تم جاؤ گے ہی کیوں صاحب؟ عثمان نے کہا، یہاں ہمارے 2 مسلمان بھائی تمہیں اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں، تمہیں جو لڑکی پسند ہے اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اب ہمارا تمہارا جینا مرنا اکٹھے ہوگا، انگریز ہوئے یا جاپانی، ہم ایک روز اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ تم اب اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھنا چھوڑ دو۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم زندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ جاپانیوں کو تم نے دیکھ لیا ہے، برما میں آئے تھے تو انہوں نے وہاں سے ہر وہ جوان لڑکی جو ان کو نظر آئی وہ ساتھ لے گئے۔ یہاں پر تھوڑے سے جاپانی آئے تو انہوں نے پہلا حملہ ہماری لڑکیوں پر کیا۔ کیا تم اس قوم پر بھروسہ کرو گے؟ ان آدمیوں میں سے دوسروں نے بھی مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں۔ وہ بیچارے اپنی حفاظت کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ پہلے سمیع اللہ کو وہ اپنا محافظ سمجھ بیٹھے تھے، اور سمیع اللہ نے ان پر یہ تاثر قائم کر رکھا تھا کہ وہ نہ ہوا تو یہ لوگ کسی مصیبت میں پکڑے جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ اور اس کے غنڈوں کو میں نے ختم کیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے میرے کارناموں کے علاوہ میرا کردار بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے جس طرح جاپانیوں کو ایک ہی بار مار ڈالا تھا، اس سے یہ لوگ مجھے کنگ کانگ سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے جذبات میں ایسا گھیرا کہ میں تو جکڑا ہی گیا۔ عثمان نے کہا کہ آج کے بعد میں ان کا سردار ہوں،
اور یہاں میرا حکم چلے گا۔ میں یہ صورت یا اپنی یہ حیثیت قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ عثمان بزرگ تھا اور دانش مند تھا، اور میں تو اس کے مقابلے میں نادان بچہ تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس اعزاز کے قابل نہیں۔ وہ اگر کسی کو سردار بنانا ہی چاہتے ہیں تو وہ عثمان ہے، لیکن سب نے بیک زبان سرداری کی حیثیت میرے گلے میں ڈال دی۔ وہ تو چلے گئے، لیکن میں رات بھر نہ سو سکا۔ اگر میں آگے اپنی منزل کی طرف نکل جاتا تو وہ میرے لیے بہتر تھا۔ راستے میں کتنی ہی دشواریوں کا سامنا ہوتا، مجھے یہ تسلی تو ہوتی کہ میں کسی مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے گھر یاد آ جاتا اور پھر یہ خیال آتا کہ میں ساری عمر اپنے گھر نہیں جا سکوں گا۔ واجدہ یاد آئی تو دل اور ہی زیادہ بیزار ہو گیا۔ اس بیزاری اور اداسی اور تذبذب کا علاج صرف یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو کسی خوبصورت فریب میں مبتلا کر دیتا۔ وہ میں نے یوں کیا کہ ان دو برمی لڑکیوں کو ذہن میں لے آیا جو مجھے پیش کی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ میں ان دونوں میں سے فلاں لڑکی کو منتخب کر لوں گا۔ پھر میں نے اس لڑکی کا مقابلہ واجدہ کے ساتھ کیا اور اپنے دل کو یہ یقین دلایا کہ یہ لڑکی واجدہ سے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے۔ میں اپنی یہ آپ بیتی یا سفر نامہ سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ میں ابھی نوجوانی کی نادان عمر میں تھا اور زندگی کے نشیب و فراز کا مجھے ذرا سا بھی تجربہ نہیں تھا۔ میرے پاس ابھی جذبات تھے، عقل جذبات کے مقابلے میں کچھ کم تھی۔ میں رات بھر سو نہیں سکا تھا، اس لیے صبح آنکھ نہ کھلی اور کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو دن آدھا گزر چکا تھا، سورج سر پر آ گیا تھا۔ میں نہا کر واپس آیا تو میرے آگے ناشتہ رکھا گیا۔ ناشتہ ابھی ختم نہیں کیا تھا کہ باہر سے کچھ شور سنائی دیا۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی آئیں، میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اتنے میں دوڑتے قدموں کی آوازیں میرے جھونپڑے کی طرف آنے لگیں اور وانگ میرے پاس آیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ صاحب، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کیے بغیر کہا، جلدی اٹھیں، فوجی آ رہے ہیں۔ میں گیند کی طرح اچھل کر پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور باہر نکلا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر بتاتا ہوں کہ ہماری بستی دو پہاڑیوں کے درمیان میں تھی اور یہ جگہ دریا کی نسبت بلندی پر تھی۔ وہاں سے دریا کو جو راستہ جاتا تھا وہ ڈھلانی تھا، یعنی نیچے کو جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ بلندی پر تھے اور درخت اور جھاڑیوں اور گھاس وغیرہ کی اتنی بہتات تھی کہ دریا سے ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فاصلہ کم و بیش 2.5 فرلانگ تھا یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ میں نے ذرا آگے جا کر اور ایک درخت کے تنے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا۔ ایک موٹر بوٹ پتن پر رکی ہوئی تھی اور اس میں سے فوجی نکل رہے تھے۔ میں ابھی پہچان نہیں سکا تھا کہ یہ جاپانی ہیں یا گورے ہیں۔ مجھے معلوم تو یہی ہو رہا تھا کہ یہ گورے ہیں، لیکن پتن ایسی پوزیشن پر تھا کہ میں اتنی دور سے اچھی طرح پہچان نہیں سکتا تھا۔ جن جاپانیوں کو میں نے مارا تھا ان میں سے دو کی لاشوں سے دوربینیں ملی تھیں۔ یہ دونوں دوربینیں میں نے اپنے جھونپڑے میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں جھونپڑے کی طرف دوڑا گیا اور ایک دوربین لے آیا۔ اب دیکھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ گورے یعنی انگریز فوجی ہیں۔ میں نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ یہ جاپانی ہوئے تو ان کے پاس چلا جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں ہندوستانی فوج سے بھاگ آیا ہوں اور INA میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ انگریز فوجی نکلے۔ دوربین نے مجھے صاف طور پر دکھا دیا کہ یہ سب گورے ہیں، ان میں ہندوستانی ایک بھی نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گورا ریجمنٹ کے فوجی ہیں۔ مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں، لیکن دو خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ میں انڈین آرمی کا بھگوڑا فوجی تھا اور دوسرا یہ کہ گورے فوجی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ گورا ریجمنٹوں کے سپاہیوں وغیرہ کو ٹامی کہا جاتا تھا اور ہم فوجی زبان میں انہیں حرامی کہا کرتے تھے۔ مشہور بھی یہی تھا کہ گورا ریجمنٹوں کے سپاہیوں کو اپنے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور سب کے سب ناجائز اولاد ہوتے ہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ یہ اس بستی میں آ گئے اور انہوں نے برمی لڑکیوں کو دیکھ لیا تو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو جاپانیوں نے کیا تھا۔ یہ ٹامی اخلاق کے ایسے ویسے ہوا کرتے تھے اور ہندوستانیوں سے تو یہ خاص طور پر نفرت کرتے تھے۔ ان میں سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں چونکہ فوجی تھا اس لیے اس زمانے کی فوج کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ جو فوجی محاذ پر سال 1.5 سال لڑتے تھے وہ جنگ کے متاثرہ علاقے کی دیہاتی عورتوں کے لیے بڑے ہی خطرناک ہوتے تھے۔ عورتوں کے معاملے میں وہ دوست دشمن کی ذرا سی بھی تمیز نہیں کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے دفاع کا انتظام فوراً کر لیا جائے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو بستی کا دفاع کروں گا۔
میں 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر جھونپڑی میں گیا، مشین گن اور ایمونیشن کے پٹے اٹھوائے اور 3-4 رائفلیں بھی لے لیں اور ان کا ایمونیشن بھی لے لیا۔ یہ جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن تھا۔ میں نے باہر آ کر بڑی اچھی جگہ مشین گن گاڑ لی۔ وہاں آڑ اور چھپاؤ بڑا ہی اچھا تھا۔ وانگ رائفل چلا سکتا تھا، ایک رائفل اور خاصا ایمونیشن اسے دے دیا، اور 3 اور آدمی نکل آئے جو رائفل فائر کر سکتے تھے۔ ایک ایک رائفل انہیں دی اور ایمونیشن بھی دے دیا۔ پھر انہیں پھیلا کر بڑی اچھی پوزیشنوں میں بٹھا دیا، اور میں نے انہیں کہا کہ پہلے میں فائر کروں گا، اور جو ہی مشین گن کا فائر ہو وہ بھی نشانہ لے کر فائر کریں تاکہ ایک بھی راؤنڈ ضائع نہ ہو۔ ہمیں یہ سہولت حاصل تھی کہ پودے بڑے گھنے تھے، جھاڑیاں بھی گھنی تھیں اور درخت بھی زیادہ تھے۔ ہم گوروں کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ ہم بلندی پر تھے اور گوروں نے جدھر سے آنا تھا وہ کشادہ اور صاف راستہ تھا۔ ادھر سے کوئی آڑ یا چھپنے کے لیے کوئی جھاڑی نہیں مل سکتی تھی۔ جھاڑیاں وغیرہ راستے کے کنارے پر تھیں۔ وہ سب موٹر بوٹ میں سے نکل آئے اور بوٹ کو انہوں نے پتن کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر وہ دریا کے کنارے کنارے ایک طرف چل دیے اور درختوں اور اونچی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ میرا خیال تھا، جو بعد میں ٹھیک نکلا، کہ وہ جاپانیوں کی چھوڑی ہوئی موٹر بوٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ موٹر بوٹ میرے کہنے پر وانگ وغیرہ نے ایک جگہ چھپا دی تھی۔ ان گوروں کو یہ دریا میں سے نظر آ گئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ سب واپس آئے، اور ان میں سے ایک نے، جو یقیناً آفیسر تھا، دوربین آنکھوں کے آگے رکھ کر بستی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ کہا اور تمام سپاہی وغیرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں اور بائیں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کی۔ یہ تھا صحیح فوجی طریقہ کسی مشکوک جگہ کی طرف ایڈوانس کرنے کا۔ حکم دینے والا افسر اور ایک آدمی، جو بعد میں پتا چلا کہ سارجنٹ تھا، اوپر آنے والے راستے سے ہٹ کر کنارے کنارے چل پڑے۔ وہ بہت ہی محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں شک ہوگا کہ اس بستی میں جاپانی ہوں گے۔ ان کے فوجی یعنی سپاہی چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ میں نے مشین گن پر پٹا ڈال کر تیار کر لی اور اپنے آدمیوں سے بھی کہا کہ وہ رائفلوں سے سیفٹی کیچ آگے کر کے تیار ہو جائیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ انہوں نے اگر پہلے فائر کیا تو میں فائر کروں گا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ جو سپاہی چھپ چھپ کر اور پوزیشنیں بدل بدل کر ایڈوانس کر رہے تھے، وہ دونوں طرف سے آ کر بستی کو گھیرے میں لے لیں گے۔ وہ تربیت یافتہ فوجی تھے اور انہیں محاذ کا تجربہ بھی تھا، اس لیے وہ اتنی ہوش مندی سے پوزیشن لیتے اور پھر ایڈوانس کرتے تھے کہ ان کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے ایک عقل مند سے آدمی کو درخت پر اس ہدایت کے ساتھ چڑھا دیا کہ وہ پتوں میں چھپا رہے اور گوروں کو دیکھتا رہے اور ہمیں بتاتا رہے کہ اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ گورا افسر اور سارجنٹ قریب آ گئے۔ اب میں ان کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ان کے جوان بھی ذرا ذرا سے نظر آنے لگے۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ ان کی نیت ٹھیک نہ ہوتی، یا یہ اس شک میں ہوتے کہ یہاں جاپانی ہوں گے تو یہ اب تک فائر کھول چکے ہوتے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں فائر نہیں کروں گا، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ میں اپنے متعلق انہیں کیا بتاؤں گا۔ وہ جب اتنا قریب آئے کہ میں ان کی آنکھوں کی سفیدی بھی دیکھ سکتا تھا، میں اپنی پوزیشن سے اٹھا، مشین گن وہیں رہنے دی اور ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ان آدمیوں کو بھی بلا لیا جن کے پاس رائفلیں تھیں۔ وہ دوڑتے میرے ساتھ آن کھڑے ہوئے۔ 2 اور آدمی بھی آ گئے۔ میں نے گورے افسر اور سارجنٹ کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور مسکرا دیا۔ اس کا اثر یہ دیکھا کہ دونوں گوروں کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا، اور افسر کے ہونٹوں پر میں نے ہلکا سا تبسم دیکھا۔ میں آگے بڑھا اور افسر کے ساتھ اور سارجنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ افسر کیپٹن تھا۔ اسپیک انگلش؟ کیپٹن نے پوچھا اور ہم سب کی طرف دیکھا۔ آئی اسپیک انگلش، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گورا ریجمنٹوں کے انگریز اور دوسرے فوجی اردو بالکل نہیں جانتے تھے۔ صرف وہ انگریز فوجی افسر اردو بولتے اور سمجھتے تھے جو ہندوستانی پلٹونوں یا دوسری یونٹوں میں آتے تھے۔ سول سروس کے انگریز بھی اردو بولتے تھے۔ ان میں بعض تو اتنی اچھی بلکہ ایسی ادبی اردو بھی بولتے تھے جو ہندوستانی بھی نہیں بول سکتے تھے۔ انگریزوں کے متعلق میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام تھے اور انگریز ہمارے بادشاہ بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو خوبیاں تھیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا کوئی بری بات نہیں۔ ہندوستان میں صرف اردو ہی نہیں بولی جاتی تھی، بے شمار زبانیں تھیں۔ پٹھان ریجمنٹوں میں یعنی فرنٹیئر فورس میں جو انگریز جاتے تھے وہ پشتو بولتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ گورکھا ریجمنٹس میں تھیں، ان میں جانے والے انگریز افسر گورکھالی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ ایسے ہی بنگالی زبان، مدراسی زبان تھی،
اور کئی اور ایک زبانیں تھیں۔ انگریز یہ زبانیں بولتے تھے، وہ ہماری صرف زبانوں سے ہی واقف نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ہندوستان کے ہر خطے اور ہر مذہب کے لوگوں کی نفسیات اور معاشرت سے بھی پوری طرح واقف ہو گئے تھے۔ اور جو نیا انگریز افسر انگلینڈ سے آتا تھا، اسے اس علاقے کی زبان اور نفسیات کے متعلق اچھی طرح ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ کیا یہ سب لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ کیپٹن نے پوچھا۔ ہاں سر، میں نے جواب دیا۔ تم تو برمی نہیں لگتے، کیپٹن نے کہا۔ میں ہندوستانی ہوں، میں نے کہا۔ میں برما میں برما پولیس میں تھا۔ جاپانیوں کا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ہم سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہاں آئے تو کچھ جھونپڑے کھڑے دیکھے، لیکن کوئی انسان یہاں نہیں تھا۔ ہم یہیں رک گئے اور جنگ ختم ہونے کے انتظار میں یہیں وقت گزار رہے ہیں۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ برمی غدار ہیں، کیپٹن نے کہا۔ جاپانیوں نے حملہ کیا تو برمیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ غدار نہیں، میں نے کہا۔ یہ سب جاپانیوں سے نفرت کرتے ہیں اور انگریزوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جاپانی آئے تو انہوں نے ان کی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ان میں ایسے چند ایک آدمی ہیں جن کی نوجوان بیٹیوں کو جاپانی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ انگریزوں کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات ان انگریزوں کو ہوا دینے کے لیے کہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر ان کے اخلاق کی تعریف کی تھی کہ وہ یہاں کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مجھے یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ گورا افسر اور اس کا سارجنٹ اس طرح ٹھیٹھ لہجے میں انگریزی بولتے تھے جس طرح ہمارے دیہاتی اپنی زبان آپس میں بیٹھ کر بولا کرتے ہیں۔ مجھے انگریزی بولنے کی کوئی خاص پریکٹس نہیں تھی۔ ان گوروں کی بات سمجھنے میں مجھے کان کھڑے کرنے پڑتے تھے۔ میں نے آخر انہیں کہہ ہی دیا کہ وہ ذرا آہستہ اور صاف بولیں۔ انہوں نے میری بات سمجھ لی اور مان بھی لی۔ یہاں قریب کہیں جاپانی ہیں؟ کیپٹن نے پوچھا۔ نہیں سر، میں نے جواب دیا۔ وہ موٹر بوٹ کس کی ہے؟ کیپٹن نے پوچھا۔ اور وہاں کیوں چھپا کر رکھی ہوئی ہے؟ میں اتنا عقل مند تو نہیں تھا، لیکن میرے دماغ نے یہ سوچ لیا کہ اس گورے کپتان کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنا چاہیے تاکہ یہ بستی کے لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی اور بد اخلاقی نہ کرے۔ اس نے موٹر بوٹ کے متعلق پوچھا تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ یہ موٹر بوٹ ثبوت ہے کہ اس بستی کے لوگ جاپانیوں کو اپنا بدترین دشمن اور انگریزوں کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھتے ہیں، اور اس جنگ میں انگریزوں کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے سنایا کہ کس طرح اس موٹر بوٹ پر جاپانی آئے تھے جن کی تعداد 9 تھی، اور انہوں نے اس بستی کے لوگوں اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح تفریح کی، اور پھر میں نے ان جاپانیوں کو کس طرح ختم کیا۔ میں اگر اس واقعے میں جو اس کیپٹن کو سنایا تھا مبالغہ آرائی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے جو ہوا وہی سنایا، اور اس کا اثر گورے کیپٹن اور سارجنٹ پر ایسا ہوا کہ دونوں کے چہروں پر چمک آ گئی اور انہوں نے مجھے دل کھول کر داد دی۔ اگر میں انہیں بتا دیتا کہ میں نے ایک انگریز پائلٹ کو ان لوگوں کے ہاتھوں مروا دیا تھا تو یہ گورا کیپٹن مجھے وہیں گولی مار دیتا۔ البتہ انہیں یہ بتایا کہ میں نے ایک اژدہا کو مارا اور اس کے منہ سے ایک لڑکی کو آزاد کروایا تھا اور پھر ایک شیر بھی مارا تھا۔ تم تو واقعی بہادر آدمی ہو، سارجنٹ نے کہا۔ میں فوجی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کو زیادہ پسند کروں گا جو تم لوگ یہاں گزار رہے ہو۔ یہ زندگی سادہ بھی ہے اور اس میں ایڈونچر بھی ہے۔ انگریز کیپٹن اور سارجنٹ کو جب تسلی ہو گئی کہ یہ جگہ، یہ بستی اور یہ لوگ ان کے لیے خطرناک نہیں، تو اس نے اپنے ان سپاہیوں کو جو ابھی تک دائیں بائیں پوزیشنیں لیے ہوئے تھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ علاقہ جنگ سے محفوظ ہے، لیکن جنگ کبھی جاپانیوں کی صورت میں، کبھی گوروں کی صورت میں، اور کبھی جلتے ہوئے لڑاکا ہوائی جہاز میں سے اترے ہوئے انگریز پائلٹ کی صورت میں ہم تک پہنچ رہی تھی، جیسے آگ کہیں دور لگی ہوئی ہو اور اس کے شرارے اوپر جا کر ہر طرف گر رہے ہوں۔ جنگ عظیم یورپ میں، شمالی افریقہ میں اور برما میں لڑی جا رہی تھی، لیکن دور دراز کے ممالک بھی جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں تھے۔ میں جس علاقے میں تھا وہاں تو کسی بھی وقت جنگ پہنچ سکتی تھی۔ میں نے تو یہ ان گوروں سے پوچھنا تھا کہ جنگ یہاں سے کتنی دور لڑی جا رہی ہے۔ سر، میں نے کیپٹن سے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دوربین آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک جاپانی کی لاش سے لی تھی۔ ایسی ایک اور دوربین میرے جھونپڑے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے سب سے پہلے اسے مشین گن دکھائی جس کے ساتھ گولیوں کا پٹا لگا ہوا تھا۔ اس گن کے پیچھے لیٹ کر آپ سامنے فیلڈ آف فائر دیکھیں۔ میں نے کیپٹن سے کہا، جب مجھے اطلاع ملی تھی کہ کچھ فوجی موٹر بوٹ سے اتر رہے ہیں
تو میں نے اس خیال سے یہ مشین گن اس پوزیشن پر لگا دی تھی کہ جاپانی ہوئے تو میں ان پر 2-3 برسٹ فائر کر کے انہیں ختم کر دوں گا۔ میں آپ پر بھی فائر کر سکتا تھا، آپ کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہتا، لیکن میں نے دوربین سے دیکھ لیا کہ یہ تو اپنے دوست ہیں۔ یہ دیکھیے 4 آدمی، ان کے پاس رائفلیں ہیں، انہیں میں نے بڑی اچھی جگہوں پر کھڑا کر دیا تھا، ان کے فائر سے آپ بچ نہیں سکتے تھے۔ انگریز کیپٹن نے سر ہلا کر اور مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں اسے اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ دوسرے کمرے میں جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن جس میں گرنیڈ بھی تھے اسے دکھایا اور کہا کہ وہ یہ سارا اسلحہ وغیرہ لے جائیں۔ میں نے عقل سے کام لیا تھا، اپنی رائفل اور انگریز پائلٹ کا ریوالور الگ چھپا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اس لیے کہ جس طرح جاپانی اچانک آن دھمکے تھے، اسی طرح کوئی اور یا جاپانیوں کی کوئی اور سیکشن یا پلاٹون یہاں آ سکتی تھی۔ میں یہ سارے ہتھیار ایمونیشن آپ کی موٹر بوٹ میں رکھوا دیتا ہوں، میں نے کہا، بستی کے آدمی وہاں تک پہنچا دیں گے۔ کیپٹن نے سارجنٹ کے ساتھ بڑی دھیمی آواز میں کوئی بات کی جو میں نہ سن سکا۔ سارجنٹ نے سر ہلایا۔ یہ سارے ہتھیار، گرنیڈ اور ایمونیشن تم اپنے پاس رکھو، کیپٹن نے کہا۔ اپنے تمام آدمیوں کو اس اسلحے کا استعمال سکھا دو، نہ جانے کس وقت تمہیں اس کی ضرورت آ پڑے۔ میں اس ساری بستی کو دیکھنا چاہوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ وہ باہر کو چل پڑا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ دروازے میں وانگ کھڑا تھا۔ میں نے تیزی سے بولتے ہوئے وانگ سے کہا کہ وہ کسی طرف سے دوڑ کر بستی میں پہنچے اور لوگوں سے کہے کہ وہ ان گوروں کو دیکھیں تو تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کریں۔ میں نے وانگ سے یہ بھی کہا کہ وہ جاپانیوں کی چھوڑی ہوئی شراب اگر بچی ہوئی ہو اور یہاں کی بنی ہوئی شراب تیار رکھے اور 15 صاف ستھرے گلاس بھی اکٹھے کر لے۔ میں نے ویسے ہی کیپٹن کو کوئی بات سنانی شروع کر دی جس سے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ دیر اور یہیں کھڑا رہے اور وانگ ساری بستی کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد میں کیپٹن کے ساتھ چل پڑا۔ ہم پہلی گلی میں داخل ہوئے تو عورتیں، بچے اور آدمی گلی میں دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے بڑے زور سے تالیاں بجائیں اور وہ مسکرائے بھی۔ کیپٹن نے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بعض جھونپڑوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیپٹن کسی جھونپڑے کے دروازے کے اندر جھانک لیتا۔ اس طرح اس نے اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ ساری بستی دیکھ لی اور میں اسے اس چبوترے تک لے گیا جس پر جاپانیوں نے اپنا وائرلیس کا سامان سیٹ کیا تھا۔ میں نے کیپٹن کو بتایا کہ جاپانیوں نے یہاں کس طرح وائرلیس سیٹ رکھے اور ایریل کا تار کہاں سے کہاں تک باندھا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں نے تمام وائرلیس سیٹ دریا میں پھینک دیے تھے۔ تم خوش قسمت ہو، کیپٹن نے کہا، بال بال بچ گئے ہو، ورنہ اب تک یہاں تم سب کی لاشیں بکھری ہوئی ہوتی۔ میں بھی فوجی ہی تھا، لیکن وہ افسر تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ باتیں جانتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جاپانیوں نے یہاں وائرلیس اسٹیشن قائم کیا تھا جسے فوجی زبان میں لائٹننگ پوسٹ کہتے ہیں۔ اس پوسٹ نے ہر طرف سے دور دور سے پیغامات وصول بھی کرنے تھے اور بھیجنے بھی تھے۔ کیپٹن نے مجھے کہا کہ تم نے اس پوسٹ کے پورے 9 آدمی مار ڈالے۔ اس پوسٹ کے ہیڈ کوارٹر نے یا ڈویژن ہیڈ کوارٹر نے اس پوسٹ سے رابطہ کرنا تھا اور جب وہ دیکھتے کہ پوسٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تو فوراً دوسرے آدمی بھیجے جاتے جو دیکھتے کہ اس پوسٹ کو کیا ہو گیا ہے۔ یہاں آ کر وہ دیکھتے کہ پوری کی پوری ڈیٹیکمنٹ غائب ہے تو وہ اس بستی کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑتے اور جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ پھر جاپانیوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ گورے کیپٹن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جاپانی یہاں آئے تھے۔ میں نے یاد کر کے اسے بتایا۔ اس نے بتایا کہ انہی دنوں انگریزوں اور امریکیوں کی فوجوں نے جاپانیوں پر جوابی حملہ کیا تھا جو بڑا ہی زبردست، اچانک اور شدید تھا۔ اوپر سے لڑاکا بمبار طیارے نے بمباری اور گن فائرنگ بھی کی۔ جاپانی اس زمینی اور فضائی حملے کو برداشت نہ کر سکے اور تباہ بھی ہوئے اور پسپا بھی۔ ان کا سگنل ہیڈ کوارٹر تو بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ تھی وجہ کہ ہم نے اس پوسٹ کے 9 جاپانیوں کو مار ڈالا اور انہیں پوچھنے کوئی بھی نہ آیا۔ اگر کوئی آ جاتا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا۔ میں نے کیپٹن سے پوچھا کہ جنگ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے بتایا کہ مورچے تو یہاں سے کم و بیش 50 میل دور ہیں، لیکن اصل گھمسان کی جنگ 100 میل دور ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جاپانیوں کو دریا کے پار دھکیل دیا گیا ہے، اور اس نے مجھے یہ تسلی بھی دی کہ اس طرف جنگ کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ میں آپ سے فوجی راز نہیں لے رہا، میں نے کیپٹن سے پوچھا، اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس طرف کیوں آئے ہیں؟ ہم گشتی ڈیوٹی پر آئے ہیں، کیپٹن نے جواب دیا۔ ہم دیکھتے پھر رہے ہیں کہ کوئی جاپانی کہیں چھپا تو نہیں، اگر ہے تو اسے پکڑ لینا ہے یا مار دینا ہے۔
پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھاگنے والے جاپانی کہیں اکٹھے تو نہیں ہو رہے۔ یہ ڈیوٹی تو میں بھی اور میرے آدمی بھی دے سکتے ہیں، میں نے کیپٹن کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ لیکن ہم کسی جاپانی کو دیکھیں گے تو اسے پکڑیں گے نہیں بلکہ مار ڈالیں گے۔ میں بھی تمہیں یہی کہوں گا، کیپٹن نے کہا۔ کوئی جاپانی نظر آئے تو اسے زندہ نہ چھوڑو۔ ہم وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ 4-5 آدمی شراب کی بوتلیں اور گلاس اٹھائے آ گئے۔ میں نے کیپٹن سے کہا کہ یہ لوگ آپ کو شراب پیش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں جاپانی شراب بھی ہے اور یہاں کی بنی ہوئی بھی۔ کیپٹن نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور شراب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق اصرار کیا، بلکہ آرزو کی کہ وہ خود نہ پیے تو اپنے دوسرے آدمیوں کو پینے دے، لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے اچانک اس کے انکار کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ عقل والا افسر تھا، میں نے اس پر اپنا اور اس بستی کے لوگوں کا اعتماد پیدا کر لیا تھا، لیکن ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس نے اگر یہ شک کیا تھا کہ ہم نے شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز ملا دی ہوگی، یہ اس کی عقل مندی تھی۔ ڈیوٹی کے دوران اسے ہماری شراب قبول کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس نے قبول نہ کی۔ آخر کیپٹن اپنے اس سیکشن کو ساتھ لے کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ میں اور 4-5 آدمی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ ہم چاہتے تھے کہ پتن تک ان کے ساتھ جائیں، لیکن کیپٹن نے روک دیا۔ وہ سب چلے گئے، اپنی موٹر بوٹ میں سوار ہوئے اور موٹر بوٹ چلی گئی۔ کم و بیش 2 گھنٹوں کے بعد ہم نے ان کی موٹر بوٹ واپس جاتے دیکھی۔ جب یہ گورا کیپٹن اپنے گوروں کے ساتھ بستی میں گھوم پھر رہا تھا، اس وقت لڑکیاں بھی باہر نکل آئی تھیں۔ ان میں تانی کے علاوہ 4-5 لڑکیاں اچھی خاصی خوبصورت تھیں۔ کسی گورے نے ان کی طرف دیکھ کر کوئی بیہودہ اشارہ نہ کیا، نہ ہی فضول بات کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریز بڑے اچھے کردار کے لوگ تھے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کیپٹن عقل والا تھا۔ اس نے یقیناً سوچا ہوگا کہ ان لوگوں کو ناراض نہ کیا جائے، کیونکہ جاپانیوں کے واپس آ جانے کی صورت میں ہم لوگ جاپانیوں سے مل کر انگریزوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ بہرحال یہ ایک اور مصیبت تھی جو آئی اور ٹل گئی۔